والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے. ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ، مل کر پڑھ لیجئے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے،
رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے، منبر بھی حسینی ہے اعضاء بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے اعضاء بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ برگاہ صمدیت میں حمد و ثنا آقا کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی برگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر و محتشم سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت سے آج ایک مرتبہ پھر میں اور آپ اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا یہاں پر آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ اور ایک آیہ مقدسہ مکمل آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرین، جو اللہ رب العزت کی رضا پر صبر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ رب کی برگاہ سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر آزمائش پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، جو ہر تکلیف کے سامنے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ثابت قدم رہتے ہیں، جو ہر آزمائش کے اندر، ہر مصیبت کے اندر، ہر پریشانی کے اندر فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صبر کا پہاڑ بنے ہوئے اس دنیا کے اندر نظر آتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات کو اگر دیکھا جائے اور واقعہ کرب و بلا کو دیکھا جائے، آپ کی ہستی، آپ کی ذات، آپ کا سیرت و کردار ہمتاً ہمیں صبر اور ثابت قدمی کا پیکر نظر آتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں میں نے عرض کی تھی کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ سے نکلتے ہیں اور کوفہ کی طرف آپ کا سفر ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کے اہل و عیال بھی شامل ہیں، آپ کی اولاد بھی شامل ہے، آپ کا 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی موجود ہے، حضرت علی اکبر بھی موجود ہیں، آپ کے بھتیجے حضرت قاسم بھی موجود ہیں۔ اب خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ سارے کا سارا قافلہ، یہ سارے کا سارا لشکر میدان کرب و بلا کے اندر جا رہا ہے۔ میدان کرب و بلا کے اندر جا کر خیمہ زن ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے، سبب اور علت کیا ہے کہ فقط نظام مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، دین کے علم کو سر بلند رکھنے کے لیے، اپنے نانا کی شریعت پر پہرا دینے کے لیے، اسلام کی حدود کی پامالی سے بچانے کے لیے اور شریعت کا دنیا پر نفاذ کروانے کے لیے، دین کے علم کو بچانے کے لیے خانوادہ مصطفیٰ میدان کرب و بلا کے اندر خیمہ زن ہو جاتا ہے۔ ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنی آل و اولاد کے ساتھ میدان کرب و بلا کے اندر پہنچتے ہیں، اور روایات کے اندر آتا ہے جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلتے چلتے نینوا کے میدان میں پہنچے، اور 2 محرم الحرام کا دن تھا اور 61 ہجری تھی اور جمعرات کا دن تھا، آپ
اپنے ساتھیوں اور اپنے اہل و عیال سمیت میدان کرب و بلا کے اندر خیمہ زن ہو جاتے ہیں۔ اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے صبر کو دیکھا جائے اور اس پورے کے پورے سفر کو دیکھا جائے تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کی ہستی، آپ کا کردار، آپ کی سیرت ہمیں جبل استقامت نظر آتا ہے، ہمیں صبر کا پیکر نظر آتا ہے، ہمیں رب کی رضا کے لیے ثابت قدم نظر آیا کرتا ہے۔ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب وہاں پر تشریف لے کر گئے، میدان کرب و بلا کے اندر پہنچے، اب ابن زیاد نے ہر کی قیادت کے اندر 4000 گھڑ سواروں کا ایک لشکر حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے، آپ کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا۔ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کرب و بلا کے اندر پہنچے تو امام الانبیاء کے غلاموں، اب ہر اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے، امام عالی مقام اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں۔ قربان جائیے ہر کے مقدر پر اب جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر سے پوچھتے ہیں کہ اے ہر، تم میرا تعاقب کرنے کے لیے آیا ہے تو مجھے روکنے کے لیے آیا ہے، تو ابن زیاد کے حکم پر میرا تعاقب کرنے کے لیے میرے پیچھے چل کر آ رہا ہے، آج بتا نماز کا وقت ہو گیا ہے، حسین نماز ادا کرنا چاہتا ہے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سیرت و کردار کو دیکھیے، آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھیے کہ رب نے آپ کو ایسی عزت، رفعت اور بلندیاں عطا فرمائی تھیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر امام علی مقام کی قیادت کے اندر ہر اگر نماز ادا کر لیتا ہے تو امام علی مقام کی امامت کے صدقے میں اللہ ہر کو حق عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قافلہ حسین سرزمین کربلا پر موجود ہے، آپ نماز ادا فرمانے لگے ہیں۔ اب ہر کا جتنا لشکر تھا ہر سمیت، اب وہ چاہتا تو اکیلے نماز پڑھ سکتے تھے، وہ چاہتا تو اکیلے جماعت کو قائم کر سکتے تھے، لیکن رب نے ہر کا مقدر سنوارنا تھا۔ ہر کی قسمت امام علی مقام کے صدقے سے رب نے چمکانی تھی۔ اب ہر جو امام علی مقام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے حسین کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، حسین اپنے اہل و عیال اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ ہر کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، اس کا مقدر جاگتا ہے۔ جو ہی ہر تکبیر کہہ کر امام علی مقام کی قیادت کے اندر اور سیادت کے اندر نماز ادا کرنا شروع کرتا ہے، رب ہر کے مقدر کو جگا دیا کرتا ہے اور اسے قافلہ حسین کے اندر شامل فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہنے والا کیا گیا کہ ایک ہر تھا جو ان کے قدموں میں آ گرا، ایک ہر تھا جو ان کے قدموں میں آ گرا، سویا مقدر ہر کا جگایا حسین نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کرب و بلا کے اندر تشریف لے آئے، آپ کا قافلہ آپ کے اہل و عیال کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ میدان کرب و بلا کے اندر موجود ہے۔ اب قافلہ حسینی کو دیکھا جائے تو غریب الوطنی کے عالم میں میدان کرب و بلا کے اندر امام علی مقام، آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے سارے جانثار ساتھی اب غریب الوطنی ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، پیاس کی شدت ہے، پانی کی کمی ہے، اپنا وطن نہیں ہے، کوئی بھی ظاہری نعمت پاس موجود نہیں ہے۔ امام علی مقام فقط دین کی سربلندی کے لیے، اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے اور دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے میدان کرب و بلا کے اندر خیمہ زن ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین کے صبر کو دیکھا جائے تو بندہ حسین کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حسین کے کردار کو دیکھا جائے، جب آپ ایک طرف خیمہ زن ہوئے نا، دوسری طرف
یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر اب قیامت برپا کرنے کے لیے بھرپور تیاریوں کے اندر مصروف تھی۔ عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔ اب ایک طرف 72 کا لشکر موجود ہے، دوسری طرف 4000 کا لشکر آل رسول کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، آل رسول کو چیلنج کرنے کے لیے اور دین اور شریعت کی حدود کو پامال کرنے کے لیے امام عالی مقام کے مقابلے میں آ جایا کرتا ہے۔ اب عمر بن سعد جب میدان کرب و بلا کے اندر آیا، نماز عمر بن سعد بھی پڑھا رہا ہے، نماز امام عالی مقام بھی پڑھا رہے ہیں، ذکر اذکار اس لشکر میں بھی چل رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ذکر اذکار عمر بن سعد کے لشکر میں بھی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں امام عالی مقام کے لشکر سے بھی بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں عمر بن سعد کے لشکر سے بھی بلند ہو رہی ہیں۔ اب پتہ نہیں چلتا کہ حق پر کون ہے، پتہ نہیں چلتا کہ رب کس کے ساتھ ہے، پتہ نہیں چلتا کہ دین کی سربلندی کا علم بلند کرنے کے لیے کون میدان کرب و بلا کے اندر موجود ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اگر حسین کی سیرت کو پڑھنا ہو، حسین کے کردار کو دیکھنا ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ بچپن کی عمر سے لے کر 56 سال کی عمر تک میدان کرب و بلا کے اندر اگر حق کو دیکھنا ہو تو ہمیں حق حسین کی سیرت کے اندر نظر آیا کرتا ہے، حسین کے کردار کے اندر نظر آیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہماری قوم، آج ہمارے لوگ ہاتھوں کے اندر تسبیح دیکھ کر آج وہ دل دے بیٹھتے ہیں اور اس کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج صدقات و خیرات کرنے والے کو دیکھ کر ہماری قوم اس پر قربان ہونے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، اگر حسینی کردار دیکھنا ہو تو حسینی کردار بندہ مومن کو یہ بتاتا ہے کہ نہ نماز پڑھنے سے حسینی کردار ادا ہو سکتا ہے، نہ روزے رکھنے سے حسینی مشن کو پورا کیا جا سکتا ہے، نہ صدقات و خیرات کرنے سے حسینی مشن کو پورا کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اور دین کا کام کرنے سے حسینی مشن کو پورا کیا جا سکتا ہے، بلکہ حسینی کردار کو دیکھنا ہو تو حسینی کردار امت مسلمہ کو پیغام دے رہا ہے کہ دین نہ نمازیں پڑھنے سے بچ سکتا ہے، دین نہ روزے رکھنے سے بچ سکتا ہے، دین نہ صدقات و خیرات کرنے سے بچ سکتا ہے، دین نہ ہاتھوں کے اندر تسبیح پکڑنے سے بچ سکتا ہے، دین نہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے سے بچ سکتا ہے۔ اگر دین کو بچانا چاہتے ہو، شریعت کی حدود پر پہرا دینے چاہتے ہو، نظام مصطفیٰ کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہو، اور حسینی کردار تمہیں پیغام دے رہا ہے، پھر تمہیں علی اکبر کو 18 سال کی جوانی کی عمر میں میدان عمل کے اندر لانا پڑے گا، پھر شیر خوار بچے کو 6 ماہ کی عمر میں حضور کے دین کی سربلندی کے لیے میدان کرب و بلا کے اندر لانا پڑے گا، اور پھر حسین کی طرح میدان عمل کے اندر آ کر اپنی گردن پر خنجر چلوانا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین کا نفاذ صرف نعروں سے نہیں ہو سکتا، دین کا نفاذ اور حضور کی شریعت کی پاسداری صرف کھوکھلے نعروں سے نہیں ہو سکتی، صرف کسی نماز پڑھنے والے، کسی روزہ رکھنے اور صدقات و خیرات کرنے سے اور ذکر اذکار کرنے سے اور ہاتھوں میں پکڑ کر تسبیحاں پھیرنے سے حضور کے دین کی سربلندی کا کام نہیں ہو سکتا، حضور کی ناموس پر پہرا نہیں دیا جا سکتا، بلکہ حسینی کردار ہمیں یہ پیغام دے کر چلا گیا کہ لوگوں، اگر میرے نانا کی ناموس پر پہرا دینا چاہتے ہو، اگر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں حسین کی طرح میدان کرب و بلا کے طرح میدان لگانا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں، کیونکہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے مشن کے ساتھ چلنے والے ہیں، ہم حسین کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈالتے ہیں، ہم حسین کی محبت اور حسین کے عشق کے معترف ہیں، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے۔ پیار سے جو خادم حسین ہیں وہ مل کر پڑھے،
یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اب میدان کرب و بلا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، ایک طرف 72 کا لشکر موجود ہے، دوسری طرف یزید کا لشکر لاکھوں کی تعداد کے اندر موجود ہے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مقام صبر کو دیکھا جائے، آپ کے پاؤں کی ثابت قدمی کو دیکھا جائے، اب ایک وقت ایسا آتا ہے 7 محرم کا دن ہے، اب امام علی مقام خادمادہ مصطفیٰ اب 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک میدان کرب و بلا کے اندر موجود ہے، غریب الوطنی کا عالم ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ اب 7 محرم کا وقت آتا ہے تو آل رسول پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آل رسول پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب امام علی مقام، ساری دنیا پانی پی رہی ہے، چرند پانی پی سکتے ہیں، پرند پانی پی سکتے ہیں، حیوانات پانی پی سکتے ہیں، باقی دنیا کے سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، لیکن نواسہ مصطفیٰ، شاہ سوار کربلا، جگر گوشہ علی المرتضیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پورے کنبے کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، آپ کے پورے کنبے پر پانی پینے پر اور پانی لینے پر پابندی لگا دی گئی، نہر فرات پر پیرا ڈال دیا گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر کربلا کا خلاصہ دیکھنا ہو، اگر کربلا کا خلاصہ جاننا چاہتے ہو تو امام الانبیاء کے غلاموں، اگر حسین چاہتے تو حسین درہ فرات کو ایک اشارہ کرتے، فرات حسین کے قدموں کے اندر آ جاتا، کیونکہ حسین اس نانے کا نواسا ہے جو ایک اشارہ کرتا ہے شجر قدموں میں آ جاتا ہے، جو ایک اشارہ کرتا ہے کنکریاں مٹھی کے اندر بول پڑتی ہے، جو ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے سورج الٹے قدم پھر جاتا ہے، جو ایک اشارہ کرتا ہے اور چاند 2 ٹکڑوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر حسین دریائے فرات کو حکم دیتے تو دریائے فرات سارے کے سارے پیرے توڑ کر حسین کے قدموں میں آ جاتا، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، کربلا کا خلاصہ بتانا جا رہا ہوں۔ کربلا میں امام علی مقام نے اس نعرے کو بلند کیا کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کربلا کا خلاصہ یہ ہے جو ہمارے اسلاف ہمیں بتا گئے ہیں کہ قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، تے دین دنیا تو خالی ٹر گئی، دین دنیا دے سائیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر حسین کا صبر دیکھنا ہو، حسین ایک اشارہ کرتے، لیکن حسین کے صبر کو دیکھا جائے، حسین کی رب کی رضا میں ثابت قدمی دیکھی جائے تو حسین عباس کو میدان کرب و بلا کے اندر کٹوا دیتے ہیں، علی اکبر کو میدان کرب و بلا کے اندر شہید کروا دیتے ہیں، اور حضرت قاسم کو میدان کرب و بلا کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے ہیں۔ لیکن حسین کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ حسین کی گردن باطل کے سامنے جھک جائے، بلکہ حسین نے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں، میرے اس فعل کو یاد رکھ دینا کہ حق کی گردن باطل کے سامنے کٹ تو سکتی ہے لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میدان کرب و بلا کے اندر گئے، جب آپ نے یزید کے لشکر کا سامنا کیا
تو امام الانبیاء کے غلاموں اب حضرت علی اکبر میدان کرب و بلا کے اندر جا رہے ہیں، ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام عالی مقام کے وہ شہزادے ہیں کہ اگر آل رسول کو کبھی حضور کی یاد تڑپاتی، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے دل کے اندر بے چینی اور اضطرار محسوس کرتے تو علی اکبر کو آل رسول کے سامنے کیا جاتا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے علی اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کا وہ عظیم شہزادہ ہے کہ جس کی شکل میرے اور تیرے لجپال نبی سے ملتی تھی۔ جب آل رسول کو حضور کا غم ستاتا، حضور کو دیکھنے کے لیے آل رسول اور حضور کے صحابہ بتاب ہوا کرتے تھے، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آل رسول کے کنبے میں سے علی اکبر کو سامنے لایا جاتا۔ علی اکبر کو دیکھ کر آل رسول بھی اپنے دل کی پیاس بجھا لیا کرتی تھی، حضور کے صحابہ بھی اپنے دل کی پیاس بجھا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کا وہ عظیم شہزادہ، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا۔ اب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کرب و بلا کے اندر جا رہے ہیں۔ جب آپ میدان کرب و بلا کے اندر پہنچے تو آپ نے اشعار پڑھے، آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ پہلے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بھی جنگجو میدان کرب و بلا کے اندر یا کسی بھی میدان کے اندر جاتا، بدر سے لے کر میدان کرب و بلا تک اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی بہادری کے قصے لوگوں کو سناتا، اپنی شجاعت کی داستانیں لوگوں کے سامنے رکھتا کہ میرے باپ کا نام یہ ہے، میں اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے، میرا اتنا روب اور دبدبا ہے۔ لیکن قربان جائیے علی اکبر پر، آپ کی عزت، آپ کی رفعت اور بلندی پر، آپ میدان کرب و بلا کے اندر یزیدی لشکر کے سامنے جا کر کہتے ہیں، او یزیدی لشکر مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ انا علی جبن الحسینی بن علی، اور لوگوں میں حسین کا بیٹا ہوں اور علی میرے دادے کا نام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھے نہیں ہے؟ جتنا پیارا جملہ میں نے آپ احباب کے سامنے کہا، آپ نے اتنی اونچی سبحان اللہ نہیں کہی، ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اب کوئی اپنا تعارف کراتا ہے اپنے باپ کے نام سے، کوئی اپنا تعارف کراتا ہے اپنی قوم کے نام سے، کوئی اپنا تعارف کراتا ہے اپنی شجاعت کے دم پر، کوئی اپنا تعارف کراتا ہے اپنی بہادری کے دم پر، لیکن قربان جائیے حضرت علی اکبر آپ ارشاد فرماتے ہیں انا علی، لوگوں میں علی ہوں، لوگوں میں علی ہوں اور میں حسین کا بیٹا ہوں، علی میرے دادے کا نام ہے۔ اور آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، لوگوں ہمارا گھرانہ رب کی بارگاہ میں بھی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی سب سے زیادہ قرب والا ہے، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا ہے۔ اور آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعاء، کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، علی میرے دادا کا نام ہے، اور خدا کی قسم، خدا کی قسم، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم حرام زادے کا بیٹا ابن زیاد ہم پر حکومت نہ کر سکے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آج لوگ کہتے ہیں نا، اور دیکھو جی مولوی ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، مولوی ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، تو علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی اکبر کی زبان سے جملے کون سے نکلے؟ تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعاء، کہ لوگوں ابن زیاد حرامزادے کا بیٹا قرار دیا اسے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، ہم آل رسول کے گھرانے کے ہیں، ہماری پرورش فاطمہ کی گود میں ہوئی ہے، ہمیں گھٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ سے ملی ہے، ہماری تربیت حیدر کرار نے کی ہے، ہم اپنے چچا اپنے تایا حضرت حسن کی گود میں پرورش پا چکے ہیں، ہمارا خاندان دیکھا جائے تو قربانیوں کا پیکر نظر آتا ہے، ہمیں کوئی باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتا، جو ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہماری تلواریں اس کے لیے بے نیام ہو چکی ہے، ہم دین کی سربلندی کے لیے ہر ایک کو کاٹنا بھی جانتے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کٹوانا بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب میدان کربلا کے اندر گئے نا تو یزیدی لشکر کی وہ سپاہی آپ کے سامنے آتے ہیں. اب ایک سپاہی آیا واصل جہنم ہوا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. اب جب دیکھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کا یہ شہزادہ قابو میں نہیں آ رہا، تو اب یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ آج کے جمعے کے خطبے کا پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں. جب حق سامنے آ جاتا ہے تو باطل کی جتنی بھی قوتیں ہوتی ہیں وہ اس پر ہر طرف سے حملہ آور ہو جاتی ہیں، ہر طرف سے اس پر جھپٹ پڑتی ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھے، جو ان کے سامنے آتا ہے، حیدری تلوار چلتی ہے، وہ گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہا ہے، وہ اس کی گردن تر سے جدا ہو رہی ہے. جب باطل کے لشکر نے دیکھا، یزیدی سپاہیوں نے دیکھا کہ حضور کا یہ شیر ہم سے قابو نہیں آ رہا، تو عمر بن سعد کہنے لگا یہ ایک ایک کر کے ہم اس کے سامنے جاتے رہے تو گاجر اور مولی کی طرح کرتے رہیں گے. عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر طرف سے علی اکبر پر حملہ کر دیا جائے، ہر طرف سے علی اکبر پر حملہ کر کے یزید کے سپاہی علی اکبر پر جھپٹ پڑے. تو امام الانبیاء کے غلاموں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میدان کربلا کے اندر مقام صبر پر فائز ہو کر دنیا والوں کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ دنیا والوں اس پیغام کو ساتھ لے کر جانا، اور اس پیغام کو یاد رکھنا، جب حق کے مقابلے میں باطل آ جائے تو باطل کے سامنے اگر تمہاری گردن کٹ دی ہے تو کٹ جائے، تم نے اپنی گردن کو باطل کے سامنے جھکانا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وجہ کیا تھی کہ حضرت عباس سے لے کر حضرت ہور تک، میں سب چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، آپ ٹائم ہو گیا. حضرت عباس سے لے کر حضرت ہور تک، حضرت ہور سے لے کر امام علی مقام 56 سال کی عمر ہے، آپ اپنی گردن کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے جھکا دیتے ہیں، اپنی گردن کو میدان کربلا کے اندر کٹوا دیتے ہیں. پیغام کیا دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے حضور کے غلاموں، اگر حق کی بات آ جائے تم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر میرے نانا کے دین کی بات آ جائے، حسین تمہیں میدان کربلا سے یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ تم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. تاریخ ان ہی کی لکھی جاتی ہے جو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر باطل کے اندر لاکھوں کی تعداد بھی موجود ہو، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے صرف 72 حق کے لشکر کے میں موجود ہو تو صبح قیامت تک ان کا نام و نشان رب کی برگاہ میں بھی باقی رہتا ہے، دنیا والوں کے ذہنوں میں بھی ان کا نقش و نگار باقی رہا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء کے غلاموں، آج ایک مرتبہ پھر سینٹ کے اندر پاکستان کے آئین پر اور رسول اللہ کے دین پر حملہ ہونے جا رہا ہے. یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، آپ کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ آج سینٹ کے اندر کچھ دن پہلے ایک بل پیش کیا گیا، جس بل کے اندر جتنے بھی مذہبی معاملات تھے ان کو چھیڑا گیا، جس کے اندر قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کے لیے سازش کی گئی، اور جس کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے سازش کی گئی. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کفر حق کے سامنے آتا ہے تو ساری کی ساری باطل قوتیں وہ ایک جگہ مجتمع ہو جاتی ہے، وہ ایک جگہ اکٹھی ہو کر دین اسلام پر وار کرتی ہے. لیکن اب امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں کا امتحان ہے کہ ہم حسینی کردار ادا کرتے ہوئے، حسینی مشن پر چلتے ہوئے، دین کے تحفظ کے لیے، ہم حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے آج ہمیں میدان عمل کے اندر آنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہماری وابستگی کسی سے ہے تو وہ فقط نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے.
ہمارا اگر کسی سے تعلق ہے وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ہم نے آل رسول کو مانا ہے، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم نے حسین کو مانا ہے، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم نے حضور کے صحابہ کو مانا ہے، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم نے صدیق کی عزت کی ہے، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے کی ہے۔ ہم نے عمر کو مانا ہے، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم نے عثمان کی عزت کی ہے، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے کی ہے۔ ہم نے علی کی بہادری اور شجاعت کو مانا ہے تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم خالد بن ولید کو مانتے ہیں، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم نے حسین کو میدان کربلا کے اندر مانا ہے، ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ اور آج بھی جو حضور کا غلام ہے، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل کے اندر ہے، ہم سارے اسی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ ہم آج بھی اسی کو اپنا امام مانتے ہیں جو حضور کے دین کی سربلندی کی بات کرتا ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، جو تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، جو شریعت کی پاسداری کی بات کرتا ہے، جو دین کی سرحدوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کے آئین کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر کسی سے تعلق رکھنا ہے فقط ذات مصطفیٰ کے صدقے سے رکھنا ہے، کسی سے تم نے دوستی کرنی ہے فقط ذات مصطفیٰ کے تعلق سے کرنی ہے۔ جو حضور کا غلام ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارا وہ امام ہے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیں یہ پیغام دے کر چلے گئے کہ لوگوں، اگر دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے نام کو اچھے الفاظ کے اندر صبح قیامت تک یاد کیا جائے، تو رب کعبہ کی قسم ہے، آج حسینی مشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج حسینی مشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بندہ دین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی رب خوف دے کر اس بندے کو آزماتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی اس کے مال کے اندر کمی دے کر آزماتا ہے، کبھی اس سے رزق کی تنگی دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی اسے بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے۔ لیکن رب کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، جو ثابت قدم رہتے ہیں، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، پھر رب ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر رب ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے رب کی بارگاہ سے خوشخبری کا مجدہ سنایا جاتا ہے، رب انہیں بشارت دیتا ہے۔ اور کہنے والے کہہ گئے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو گولڈے کا پیر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرما گئے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے، اس کی پشت پر دست مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، اور پھر جس کی پشت پر امام الانبیاء کے غلاموں دست مصطفیٰ ہوتا ہے، تو پھر امیر المجاہدین فرما گئے پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج حسین کی تعلیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج میدان کرب و بلا کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وجہ کیا تھی، سبب اور علت کیا تھا کہ امام علی مقام نے اپنے سارے کا سارا کنبہ میدان کرب و بلا کے اندر جا کر شہید کروایا، اصل وجہ کیا تھی؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جب وجہ تلاش کرنا شروع کریں تو وجہ ہمیں ایک ہی نظر آتی ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، لوح قلم تیرے ہیں۔ اور آپ ارشاد فرما گئے تھے کہ ستمگر آ ہولر آزمائے، ستمگر آ ہولر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔